بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں، زندگی کا چکر گول ہے۔ جہاں سے ہم نے سفر شروع کیا ہوگا، اختتام یعنی مکافات عمل ہمیں وہیں لا کر پٹکے گا۔ مگر اس بات کو بھول کر انسان شیطانی وسوسوں کا شکار ہو کر بہک جاتا ہے۔ 2 ہفتوں سے سوشل میڈیا پر گردش کرتی مکروہ کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے، مگر یہ ایک روایتی ایکسٹرا میریٹل افیئر نہیں کہ ایک شادی شدہ عورت کسی دوسرے مرد سے تعلق بنا لیتی ہے، بلکہ اس کہانی میں اس گناہ کے ساتھ بے دریغ جھوٹ، ڈھٹائی، کالا سیاہ دل لیے سفاکیت لیے ایک عورت کا کردار ہے۔ آمنہ لاہور جوہر ٹاؤن کی رہائشی فرحان کی بیوی اور 3 بچوں کی ماں ہے۔ 8 سالہ بیٹی، 3.5 سال کا بیٹا اور 2.5 سال کی بیٹی ہے۔ ڈیلیوری بوائے سے فون پر تعلقات بنے۔ سسر نے اسے ڈیلیوری بوائے رئیس کے ساتھ اپنے ہی گھر میں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو یہ عورت مظلوم بن گئی اور شوہر کے ساتھ مل کر ڈیلیوری بوائے رئیس کا قتل کر دیا اور پھر اس کی لاش کو جلا دیا۔ مگر ملزمہ آمنہ اور اس کا شوہر فرحان نے سزا سے بچنے کے لیے اس کیس میں جھوٹ ملا کر اس کیس کو مشکل بھی بنا دیا۔ آمنہ کے بقول یہ تو بہت معصوم ہے۔ ڈیلیوری بوائے رئیس اسے چھیڑتا اور بیہودہ حرکتیں کرتا تھا۔ اس عورت کے انٹرویوز اور کیس پر گہری نظر ڈالی تو ملزمہ آمنہ کے کئی جھوٹ ننگے ہو گئے۔ چلیے اس کیس کا ذرا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ آمنہ کا پہلا جھوٹ اس کا اسکرین شاٹ ہے۔ قاتلہ کہتی ہے کہ اس نے ویڈیو کال غلطی سے ریسیو کی، تو کوئی بتائے کہ ایک پاکستانی عورت پہلی بات تو کسی انجان شخص کی ویڈیو کال ریسیو نہیں کرتی، اور اگر غلطی سے کر بھی لے تو چہرے پر مسکان، آنکھوں میں چمک لیے کسی ایسے شخص جو اسے گندے میسج کرتا ہے اور بیہودہ باتیں کرتا ہے، اس سے ویڈیو کال پر ایسے ہنس ہنس کے کیسے بات کر سکتی ہے؟ دوسرا جھوٹ کہ رئیس اس کی بیٹی کو ٹیوشن جاتے ہوئے چھیڑتا تھا اور اس کی وجہ سے اس کی بچی شدید دماغی اذیت کا شکار ہوئی۔ حالانکہ آمنہ کے ہی بقول جب رئیس اور آمنہ بیڈ روم میں تھے تو بچی کمرے میں کسی انجان انسان کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اگر رئیس بچی کو چھیڑتا تھا تو وہ بچی کے لیے انجان کیسے ہوا؟ تیسرا جھوٹ بھی اس ہی سے جڑا ہے کہ رئیس ٹیوشن جاتے ہوئے بچی کو چھیڑتا تھا۔ کیسے چھیڑ سکتا ہے؟ بچی کو تو دادا ہی لینے جاتے تھے اور چھوڑنے جاتے تھے۔ آمنہ نے جھوٹ پر جھوٹ بول کر خود کو ہی اس کہانی میں مجرم ثابت کر دیا ہے۔ تیسرا جھوٹ کہ قتل کے وقت وہ وہاں موجود ہی نہیں تھی، تو رئیس کے ہاتھ پاؤں کس نے باندھے؟ اتنی بڑی کارروائی ہو گئی اور آمنہ گھر پر موجود تھی اور وہ اس بات سے انجان رہی۔ اس قتل میں ایک نہیں کئی شیطانی پہلو ہیں۔ اس عورت آمنہ کے زنا اور غیر مرد سے تعلقات بنانا تو پہلا گناہ ہے، مگر پھر جب رئیس 23 جون کو اپنے گھر والوں اور اپنی خوشی سے نکاح کر لیتا ہے تو یہ عورت جلن میں پاگل ہو گئی اور پھر رئیس کو شوہر کے ہی ہاتھوں قتل کروا دیا۔ یہ اس کا دوسرا گناہ ہے۔ اس کا تیسرا گناہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کے باپ کو تو وہ قاتل مان رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہاں میرے شوہر سے غلطی میں قتل ہو گیا، لیکن چالاک عورت شوہر کو پھنسوا کر خود معصوم بن گئی ہے کہ وہ تو وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ اور چوتھا اور سب سے بھیانک گناہ کہ جس مرد سے اس نے تعلق بنایا، محبت کی یا پھر محبت کا ڈرامہ رچاتی رہی، اس کو قتل کرنے کے بعد اس کے کردار کی دھجیاں اڑاتی رہی۔ رئیس تو مر چکا ہے، وہ اپنے لیے کوئی صفائی نہیں دے سکتا۔ ایسی ہی گھٹیا عورتیں معاشرے کا تاریک ترین پہلو ہوتی ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔